نے کئی راتیں میری روتے گزر گئی. یہ محنت کی ہمارے بزرگوں نے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت ڈالنے کی محنت. کافر اس بات کو سمجھ گیا کہ یہ پوری طرح حضور سے جڑ گئے ہیں. اگر کہیں عمل میں کمزوری بھی ہوتی ہے تو ان کی محبت کمزور نہیں پڑتی. یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. انہوں نے کرنا کیا شروع کیا؟ انہوں نے نا چیزوں کو مشکوک بنانا شروع کیا. مشکوک. جو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں نا وہ دنیا کے سب سے کمزور ترین لوگ ہوتے ہیں. کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، کر لو، نہ کرو. یہ نئی جنریشن میں ایک مسئلہ آیا، وہ کہتے ہیں 100% بندے چاہیے ہمیں ٹھیک کہنے والے. 100%. یعنی کپڑے پہن کے نکلا ہے نوجوان، اچھی طرح سے اس نے نئے انداز میں بال اپنے بنائے، سارا کچھ کیا. وہ چاہتا ہے سارے لوگ ہی کہیں تو اچھا لگ رہا ہے. اگر ایک بندے نے بھی کہہ دیا نا ٹھیک نہیں، پریشان ہو جائے. ڈبل مائنڈڈ. اور پھر ہمارے ہاں تقسیم در تقسیم کی کوشش بھی کی جاتی ہے. ایک وہ تعویذ دھاگے والے لوگ ہیں، اللہ ماشاء اللہ، آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں تو جادو ہو گیا. کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے بندے کو، ڈھیر سارے لوگوں پہ شک جاتا ہے. ایک پھر یہ اسٹیج ہے مذہبی. میں اپنے ہاں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب آتے ہیں، وہ آستینے چڑھا کے کہتے ہیں آج میں نے بتا کے جانا ہے حضور کی اولاد کی شان کیا ہے. تو بھئی آپ بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، وہ تو محبوب کے فرمان میں آ گئی. آپ کو اچھے طریقے سے نقل کرنا چاہیے قوم تک صحیح بات. اب کیا، اور اس انداز میں آپ بات کریں گے کہ جیسے پریشانی ہو کہ یہاں شاید کوئی انکار کرنے والا بیٹھا ہے. پھر ایک صاحب آتے کہتے آج میں نے بتانا ہے صحابہ کی عظمت کیا. بھئی آپ کیا بتا سکتے؟ وہ بتا دی اللہ نے قرآن میں، وہ محبوب کی حدیث میں آ گئی، آپ اسے صحیح کر کے نقل کریں. اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے کہ عوام بیچاری سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید کوئی غلط آدمی بیچ میں بیٹھا ہے. یہ ماحول نہ بنائے کبھی. مضبوط بات، مضبوط چیز. بلکہ اب تو بعض جگہ پہ یوں ہوتا ہے، یہاں تو بڑی سنجیدہ نقابت ہوتی رہی، ایک دو جگہ پہ موقع ملا تو نقیب صاحب دوڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں جملہ دینے لگا ہوں، تیار ہو جاؤ میں جملہ دینے لگا ہوں. ایک دفعہ ڈر آتا ہے کہ جملہ دینے لگے ہو کہ بم چلانے لگے. جو دینا ہے، جو بات کرنی ہے اسے آہستگی سے بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ کیا نہیں بات کر سکتے. یہ سنجیدہ اسٹیج ہے، یہ بزرگوں کا اسٹیج ہے. دیکھیں نا، یہ وہ اسٹیج ہے جس پر پیر آف مانکی شریف کی بات ہو رہی ہے، تحریک پاکستان کے مجاہدین کی بات ہو رہی ہے. یہ تو سنجیدہ فکر لوگوں کے اسٹیج ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ جو مرضی آئے جس طرح کی مرضی بے یقینی بکھیر کے چلا جائے؟ آپ دیکھیں کہ جو لوگ مضبوط فکر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کمزور باتیں پنپنے نہیں دیا کرتے. آپ سوچیں اب ہوا کیا؟ جب دیکھا کہ یہ رشتہ نازک تھا، امت پوری طرح حضور سے جڑ گئی، اب لوگوں نے شک پیدا کرنا شروع کر دیا. کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. کسی نے حضور کے علم پر گفتگو شروع کر دی. میں غیر جانبداری سے آپ سے پوچھتا ہوں، سچ بتانا، پرائمری میں آپ کا ٹیچر میٹرک PTC آپ کو پڑھاتا رہا ہو اور بعد میں آپ PhD کر جائیں، آپ کی تعلیم اپنے استاد سے بہت اوپر چلی گئی. آپ کا ٹیچر میٹرک ہے، آپ PhD ہو گئے، پھر بھی آپ کو اجازت ہے اپنے استاد کے علم پر بحث کرنے کی؟ نہیں، جلدی سے بولو نا یار، اتنی دیر کرو. پھر بھی اچھا لگتا ہے؟ چلیں اگر آپ کریں گے تو استاد پسند کرے گا. شرم کی بات نہیں امتی ہو کر نبی کے علم پر بات کرنا، شرم کا مقام نہیں حضور کے اختیارات پر بات کرنا. اب لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام سے توڑا نہیں جا سکتا امت کو. اب انہوں نے مشکوک کرنا شروع کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں اور بھی تو بڑے کافر ہیں، قادیانیوں کے بارے میں اتنی سختی کیوں؟ تو ہم کہتے ہیں باقی جو کافر ہے وہ تو کھلا کافر ہے، یہ وہ بے ایمان مرتد کافر ہے کہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا ہے، یہ لبادہ اوڑھتا ہے اسلام کا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور پھر انتر داخل ہو کے مسلمانوں کا رنگ کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں. اور مرزا کی جہالتیں کبھی آپ دیکھیں نا تو ایسا پاگل تھا، کبھی وہ امتی نبی بن جاتا ہے، کبھی وہ ذیلی نبی بن جاتا ہے.
کبھی وہ کہتا ہے جو مجھے نہیں مانتے وہ سارے کافر ہیں، کبھی وہ کچھ کہتا ہے حواس باختہ نفسیاتی مریض جیسی وہ گفتگو کرتا ہے. لیکن میں بڑے درد کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا، جو چیزیں شک پیدا کرنے والی ایک ایسے بھی انسانی مزاج ہے، شر کی طرف بعض اوقات طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے. مطلب کسی بندے کی 99 خوبیاں ہوں تو وہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی خامی ہاتھ آ جائے نا تو آپ کسی کو کہنا اگر آپ تجھے ایک بات بتاؤں تو کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بھائی چھوڑی دو، ایک خامی تو بندے میں ویسے بھی رہے گی، انسان جو ہے 99 خوبیوں پر بات کرو تو شر پھیلایا جاتا ہے. یہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کر دیا اور ایک ترتیب سے لوگ نکلے. سب سے پہلا فتویٰ مولانا غلام دستگیر اصولی نے دیا. 6 کتابیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھی مرزا کے خلاف. یہ بڑا سکون والا ماحول ہوتا ہے طریقت کا. بعض جگہوں بعض تو مجاہد لوگ ہوتے ہیں، بعض جگہ بڑا سکون والا ماحول ہوتا ہے. قبلہ حضرت کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مشائخ کے بچوں کے جوتے کوئی اٹھاتا ہے، گاڑی کا دروازہ کوئی بند کرتا ہے، ٹیشو کوئی پیش کرتا ہے. پھر وہ بیچارے دھوپ میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ ممکن نہیں رہتا الا ماشاءاللہ. آزمائش ہو جاتی. حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ سن رہے تھے، وہ غوث پاک کے شہزادے ہیں، غوث پاک کے شہزادے. اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں تو مدینے چلا گیا تھا، دل نہیں نہ لگتا تھا. سچے عاشق تھے نا، دل نہیں لگتا تھا. بار بار کہتے تھے اج سکھ متران دی بدھیری اے کیوں دلڑی اداس گھنیڑی، دل نہیں لگتا تھا. مدینے کی یاد میں تڑپتے تھے. طے کر لیا کہ بس اب مدینے ہی رہنا ہے. کہتے میں تو چلا گیا تھا پکا رہنے کے لیے کہ اب میں اپنی باقی کی زندگی حرم مدینہ میں گزار دوں گا. لیکن مجھے وہاں سے غیبی اشارہ ہوا، مجھے کریم نے فرمایا تو یہاں آ گیا ہے اور وہاں مرزا قادیانی لوگوں کا ایمان لوٹ رہا ہے. آپ یقین کریں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب، او میرے نوجوان دوستو، کسی لبرل آدمی کے ہتھے نہ چڑھنا، کسی 2 ٹکے کے اینکر کی بات نہ سننا، کسی موم بتی مافیا کے ہتھے نہ چڑھ جانا. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کا درس دیتے ہیں، انسانیت کا، ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، آپ کو دین سے آگے بڑھ کے 2 قدم انسانیت دیکھنی ہے. میرا تو کئی دفعہ جی کرتا ہے سیاسی جماعتوں کو مشورہ دوں کہ اعلان کرو ہمیں قادیانیوں کے ووٹ ہی نہیں چاہیے. یہ اعلان کرو، اظہار بیزاری کرو ان لوگوں سے، ان سے پوری طرح اپنی جان چھڑاؤ. یہ کہو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے دل دھڑکتے ہیں کہ ماحول اس طرح کا. آپ کے ملک میں ایک شخص نے کالم لکھا اور قومی سطح کے اخبار میں چھپا کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، ہر مذہب کے آدمی کو رہنا چاہیے. میں نے کہا پھر تجھے قائد اعظم کا مشورہ دینا چاہیے تھا نا. انہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا، نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور نعرہ کیا لگایا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ تو تھے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے نعرہ اتنا تگڑا تھا آج تک گونج رہا ہے. حالانکہ اب کوئی سیاسی جماعت یہ لگانے کو تیار ہے لیکن گونج رہا ہے نا، اس لیے کہ یہ بنیاد بنی، یہ وجہ بنی اس وطن عزیز کے قائم ہونے. عزیز دوستو، حضرت پیر صاحب وہاں سے یار مدینہ چھوڑ کے آ گئے. یہ کوئی چھوٹا کام ہے قادیانی کا رد کرنا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، کہ مدینہ شریف چھوڑ کے آئے اور پھر کاغذ قلم لیا، کتابیں لکھی. آج کتاب لکھنے والا بیچارہ مولوی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اسے کیا پتا طریقت کا، یہ تو مولوی صاحب ہے. بہت ساری جگہوں پہ ان پڑھ لوگ یہ بھی شوشے چھوڑتے ہیں. پیر صاحب نے شمس الہدایہ لکھی، سیف چشتیائی لکھی، مشائخ. میں نے کہا کہ وہ تو شہزادے ہیں غوث پاک. آپ موجودہ حالات کو دیکھ کر پھر پیر صاحب کا کردار دیکھیں. اس نے جب کتابیں دیکھے کہا نا میرے سامنے آئے، میرے سامنے آئے، تو پیر صاحب نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں نہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں یا 2-4 بندے آ جائیں گے. ایک سیٹ سے پکڑا کوار گندہ لسی اور بھی بوٹیاں جان لیں. حضرت پیر صاحب مناظرے کے لیے گئے لاہور سے، گولڑا شریف سے لاہور مناظرے کے لیے گئے تو سامنے نہیں آیا. اچھا پھر اس نے ایک اور چال چلی. یہ سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بیچارے تعویذ دھاگے کے نام پر، یہ چیزیں جائز ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے، لیکن اس کے نام پر کسی شخص کے برے عقیدے کا قائل ہو جانا یہ درست. اس نے پیر صاحب سے کہا کہ جناب آپ میرے سامنے آئے تو اس طرح کرتے، کوڑے پہ ہاتھ رکھتے، اگر آپ نے ٹھیک کر لیا تو آپ سچے، میں نے ٹھیک کر لیا تو میں سچا. پیر صاحب کہنے لگے تو کوڑے اندھے چھوڑ،
تو کو مردہ لا. یہ تو بات ادھر قریب کی ہے نا, تو مردہ لا. فرمانے لگے مجھے امید ہے اللہ کی قدرت سے کہ اپنے محبوب کی ختم نبوت کے اظہار کے لیے رب اس قدرت کا مظاہرہ بھی فرمائے گا, یہ بھی سامنے آئے گی. تو آنا جو بات اس نے کی حضرت پیر, پھر اس نے آخر میں کہہ دیا با میں مدینے جا رہا ہوں. مناظرے میں تو نہ آیا, میں مدینے جا رہا ہوں. تو حضرت پیر صاحب بولے, فرمایا یاد رکھنا یہ وہاں بھی نہیں جا پائے گا, یہ جا ہی نہیں پائے گا. نہیں جا سکا, مر گیا. اب یہ تحریک کئی دفعہ اٹھی, اس کا بڑا پس منظر ہے. جیسے آپ سن رہے تھے نا کہ کئی ایسے نام ہیں جو تو تاریخ میں آ ہی نہیں سکے. یارو اس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی, بڑی مارے کھائیں. وہ نوجوان جو ملتان سے چلے تھے اور ریلوے اسٹیشن پر انہیں بڑا مارا گیا تھا, ان کی مار لوگوں کو یاد ہے پر ان کے نام لوگوں کو یاد ہے. ان نوجوانوں نے, وہ کالج اور یونیورسٹی کے لوگ تھے, انہوں نے مار کھائی, اس تحریک میں لوگوں نے جانیں دی. مولانا عبدالستار خان نیازی کے لیے سزائے موت کے آرڈر آئے, اور مولانا نورانی اتنے بڑے باپ کا بیٹا, اتنی زبانوں پر عبور رکھنے والا شخص, لیکن تاریخ کا ایک صفحہ یہ بھی ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی کرائے کے مکان میں گزاری. اتنی بڑی رقم قادیانیوں نے پیش کی یہ 7 ستمبر سے پہلے کہ لے لو, بس ایک گروپ کا نام نکال دو بیچ میں سے جسے لاہوری کہا جاتا تھا. تو مولانا کہنے لگے تم دیر سے پہنچے ہو, میرا تو سودا بازار مصطفیٰ میں بہت پہلے کا ہو چکا ہے, اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, اور جس کو ہو درد کا مزہ وہ نازے دوا اٹھائے کیوں, پھر کے گلی گلی تباہ ہم ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل, یہ تحریک اپنے منطقی انجام تک پہنچی, لیکن چونکہ دنیا میں ایک سازش رچی جاتی ہے ہمیشہ سے. یہاں سے جو آدمی بے ادبی کرتا ہے, کوئی ایسی ضلالت کرتا ہے, آپ دیکھتے ہیں کس طرح یورپ اسے پناہ دیتا ہے, کس طرح اسے قبول کرتا ہے. ہمیشہ شر کو سپورٹ کیا جاتا ہے. مسلمان اپنی بیوقوفی نادانی کی وجہ سے الا ماشاء اللہ, اور جو بات میں نے شروع میں کی بہت زیادہ تقسیم کی وجہ سے, اکثر بہت ساری تحریکوں میں اس طرح مؤثر کام نہیں کر پاتے جس طرح کہ یہ کرنے کی پوزیشن میں. اب آخر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ یہ بات واضح ہو گئی, حضور آخری نبی ہیں, قادیانیوں کو اقلیت قرار دے دیا گیا. ہمارے بزرگوں نے, مشائخ نے اس طرح کے بڑے اجتماعات کر کے ہمارا شعور بحال رکھا. اب کرنا کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا حضور آخری نبی ہے, تو پھر ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آئے گی. وہ کیا ہے کہ اب نبی کوئی نہیں آئے گا, دین کے ابلاغ کی جو ذمہ داری ہے وہ امت کی لگائی گئی. ہر کام جدید بنیادوں پہ ہو رہا ہے, اس میں وسعت پیدا کی گئی ہے, گنجائش پیدا کی گئی ہے, ایک اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ ہر کام کو کیا جا رہا ہے. بہت ساری اصطلاحات کی جاتی ہیں بڑی چیزوں میں, لیکن دین کا کام ڈھیر ساری جگہوں پہ ابھی بھی برکت کے لیے ہو رہا ہے. بس ٹھیک ہے جی کر دو, برکت ہو جائے. ہمیں بڑے منظم طریقے سے, بالخصوص جوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. یہ کوئی کمال نہیں کہ آپ میلاد شریف کے جلوس میں آ جائیں, محرم کی محفل میں آ جائیں. آپ کی وابستگی رہے مسجد کے ساتھ, اپنے اپنے ذمے کوئی دین کی خدمت لے, کوئی ڈیوٹی لے, اس لیے کہ ہم نے نعرہ لگایا ہے حضور آخری نبی. اب جو خدمت دین کی ذمہ داریاں دیکھیں نا, صحیح حدیث میں موجود ہے بخاری میں, ایک خاتون نا مسجد شریف میں جھاڑو دے رہی, حضور کی مسجد شریف میں. اس کا وصال ہو گیا. صحابہ نے یہ چاہا کہ حضور کو تکلیف نہ دی جائے اور جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. محبوب صبح قبر کے قریب سے گزرے تو فرمایا یہ کس کی قبر ہے؟ یا رسول اللہ وہ خاتون جو مسجد میں جھاڑو دیتی. سارا کو جاننے والے محبوب پوچھتے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے تکلیف دینا مناسب نہ جانا. او یارو کوئی کام تو کرتی, کوئی ڈیوٹی تو کی نا اس نے زندگی, کوئی خدمت تو کی نا دین کی. تو محبوب فرمانے لگے صفے بناؤ, میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. حضور نے قبر پر جنازہ پڑھا. اپنے ذمے کوئی کام لے, کوئی ڈیوٹی کرے. یہ جو ہم بیٹھتے ہیں نا نشستن گفتن برخاستن, تھوڑا سا بیٹھے, فلانا کچھ نہیں کر رہا, فلانا کچھ نہیں کر رہا. بھئی آپ کیا کر رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں؟
कुछ अपने जिम्मे काम ले, चीज़ों को मुस्तकिल करें और जो सवाल कल को पैदा होने हो। इमाम गजाली फरमाया करते थे बच्चे दोस्तों के बगैर रह नहीं सकते, इसलिए उन्हें घर में कैद ना करो बल्कि अच्छे दोस्त ढूंढ के दे दो ताकि वो कोई जगह बना ले जहां वो किसी के साथ अपनी दोस्ती कायम कर ले। तलाश करें अपने बच्चों के जहनों में क्या सवाल उठते हैं, बिलखुसूस जब बच्चा मैट्रिक के करीब जाता है तो वो आपसे क्या पूछना चाहता है। कुशादा रूह से उसकी बात सुने। आने वाली नस्ल की तरबियत पर घर वाले तवज्जो दें, अहले खानदान, और खास करके ये जो नजरियाती सरहदें हैं दीन की, इस पर जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करें। उम्मीद करता हूँ जो बिल्कुल आखिर में बात करने लगा उस पर हम जरूर तवज्जो देंगे। हुजूर आखिरी नबी है, शरीयत आखिरी है। दीन पर अमल सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, बल्कि दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब किसी के बेटे की शादी होती है। अब पता चलता है ये कितना दीनदार है। जब किसी के घर में किसी का इंतकाल होता है तब पता चलता है ये कितना दीनदार है। जब कोई पूरे गुस्से में हो, किसी ने सताया हो, जाती हमला किया हो, फिर पता चलता है बंदा कितना को दीनदार है। हमें अपने रोजमर्रा के, हमारे ना पंजाब में जब बच्चे के शादी के दिन तय करते हैं तो सारा कबीला बरादरी जमा होते हैं और फिर एक आदमी दिन तय करने के बाद बीच में से बोल के कहता है कि जनाब आपकी फुफ्फो जान नाराज है, तो अब इसी तरह सारे उठो उनके घर चलते हैं, उनको मनाते हैं। चचा नाराज है, खाला नाराज है, मामू नाराज है, चलो मना के लाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी बड़े को ये भी तो बीच में से बोलना चाहिए ना कि शरीयत पर कोई गैर, शादी पर कोई गैर शरई काम न करना, अल्लाह रसूल नाराज होंगे। किसी एक को बीच में से ये भी तो कहना चाहिए ना कि औरतों की मूवी नहीं बननी चाहिए, बच्चियां बेपर्दा ना हो, कोई ऐसा काम ना हो जाए। हम हर वो नई चीज़ जिसको अपने मीडिया पे देख रहे हैं उसे ओढ़ना चाहते हैं। शरीयत इस्लामिया की मजबूती भी बहुत सारी ऐसी कुव्वतों को दफन करेगी जो दीन के अंदर शुगूफ पैदा करना चाहती है। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मैंने जो कहा है उसे कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू कहीं भूल गया हूँ तो अल्लाह